سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعائیں میں سما. اللهم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اپنے رابطے کو اپنے امام سے، خدا سے، اہل بیت سے مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے. اگر ہم اچھے مربی نہیں تو ہم اچھے مومن بھی نہیں. اگر کوئی اسپورٹ میں کامیابی چاہتا ہے تو ڈیلی بیسس پہ اس نے اپنے مسلز کی تربیت کرنی ہوتی ہے. یہ چیزیں بچوں کو سمجھائیں کہ میرے لال یہ باڈی بھی تب تک پروگریس نہیں کر سکتی جب تک تو ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز نہ کرے. جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اس نے آپ کی موت کا وقت خود معین کیا ہے. یہ جو ہم جلدی مر جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، ورنہ نارمل 90 سال 100 سال ہر انسان زندگی جی سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ حتمی موت ہو، خدا نے جلدی انسان کی موت لکھی ہو شہادت کے ذریعے یا کسی اور شے کے ذریعے، ورنہ انسان لمبی زندگی جی سکتا ہے. کیونکہ ہم جسموں کا خیال نہیں رکھتے تو جسم بہت جلدی بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر تو اپنی روح کا خیال نہیں رکھے گا تیری روح بھی کیا ہو جائے گی؟ بیمار ہو جائے گی. تبھی ہم نے عرض کیا کہ معرفت خدا کی ابتدا معرفت نفس سے ہے. جب تک تو اپنی معرفت حاصل نہ کرے. پھر ہم نے کہا کہ انسان کی تعریف، انسان وہ ہوتا ہے
جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ لفظ ذہنوں میں بٹھا دیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کے جوان ہوں تو بچوں سے کویشچن کریے کہ بیٹا انسان کیا نہیں ہے۔ جب ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ میں ہوں کیا، پھر وہ انہی چیزوں کے پیچھے جائے گا جو انسان کو ویلیو دیتی ہیں، نہ کہ جو جنبہ حیوانی کو ویلیو دیتی ہیں۔ اگر ہم پوری زندگی حیوانی پہلو کو مضبوط کرتے رہیں اور انسانی پہلو کو مضبوط نہ کریں تو قیامت میں جو مقام ملے گا مقام حیوانی ملے گا۔ مثلا ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا، خدمت کر رہا ہے لوگوں کی، نا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر وہ خدمت راہ خدا میں نہ ہو، اب ظاہر ہے پیسہ بھی اس کو مل رہا ہے، لوگوں کی جانوں کو بھی بچا رہا ہے، لیکن اگر وہ صراط مستقیم پہ نہ ہو تو اسے اجر حیوانی ملے گا۔ کئی یہودی ڈاکٹر ہیں، کرسچن ڈاکٹر ہیں، تو کیا خدا ان کو اجر نہیں دے گا؟ وہ بھی تو لوگوں کو جانوں کو بچاتے ہیں، لیکن اجر حیوانی ملتا ہے۔ لیکن اگر یہ راہ ولایت پہ زندگی گزارے، کام وہی کرے گا پر اجر اسے شیعوں والا ملے گا، اجر اسے انسانی اجر ملے گا۔ پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان جان لے میں ہوں کیا، تو حیوان نہیں ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری چیز، تمہارے وجود میں اللہ کا نفخہ ہے۔ اب نفخہ الہی اپنی نشانی رکھتا ہے۔ آج اس کو اور پہلو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ قرآن کا حکم ہے کہ ہم نے ہر چیز کو زوجین میں بنایا ہے، مطلب میل اینڈ فیمیل۔ آپ گھر میں تار بھی لگاتے ہو نا، تو وہ بھی کہتے ہیں یہ میل ہے یہ فیمیل ہے۔ درخت دیکھیے میل اینڈ فیمیل ہے، حیوانوں کو دیکھیے میل اینڈ فیمیل ہے۔ ہر چیز کا جوڑ ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کا ہاتھ ہے نا، اس کا جوڑ کیا ہے؟ اس کے اندر قوہ لامسہ ہے۔ جب تک یہ کسی کو مس نہ کرے، مطلب اگر اس کے اندر مس کی صلاحیت ہے تو کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جسے یہ کیا کر سکے؟ مس کر سکے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں اور آپ کا قوہ لامسہ ختم ہو جائے تو آپ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھ پائیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں لگے گا سخت کیا ہے، گرم کیا ہے، ٹھنڈا کیا ہے۔ آپ کسی دیگچی پہ ہاتھ رکھیں گے، اگر قوہ لامسہ ختم ہو گیا آپ کا ہاتھ جل جائے گا، آپ خود کو بچا نہیں پائیں گے۔ اب ایک آدمی اس کے پاس ناک ہے لیکن سونگھنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ اس ناک کو کیا بولو گے؟ یہ بیمار ہے، یہ سالم نہیں ہے۔ اگر سالم ہوتی تو سونگھنے کی صلاحیت موجود ہوتی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے سونگھنے کی طاقت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس ناک کو بیمار ناک بولا جاتا ہے۔ زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہے۔ زبان کا جو زوج ہے، جو چیز اس کے لیے بنی ہے، اس کے لیے ذائقہ بنا ہے۔ آنکھ کے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ روشنی بنائی ہے، تصویریں بنائی ہیں۔ اگر آنکھ تصویروں کو نہ دیکھ سکے تو آنکھ کیا ہے؟ بیمار ہے۔ اگر زبان چکھ نہ سکے تو بیمار ہے۔ اگر ہاتھ مس نہ کر سکے تو بیمار ہے۔ تو ہر شے کا زوج موجود ہے جو اس کے لیے بنا ہے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح کوئی ایسی شے ہے جو تیرے روح کے لیے بھی بنی ہے۔ روح کو کس چیز سے لذت ملتی ہے؟ روح کو کھانے سے لذت نہیں ملتی، روح کو پانی سے لذت نہیں ملتی۔ یہ جتنی لذتیں ہیں یہ جسم کے لیے ہیں۔ تمہارے وجود میں نفخہ پروردگار عالم ہے، جسے نفخت من روحی بولا گیا، جو نفخہ الہی ہے۔ اب نفخہ الہی کو کس چیز سے لذت ملتی ہے؟ تو قرآن کی آواز آتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اس قلب کو، قلب سے مراد روح ہے، اگر روح کسی چیز سے مطمئن ہوتی ہے تو ذکر پروردگار عالم سے مطمئن ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تبھی عام انسان مقام تعجب میں آ جاتا ہے کہ مولا علی کے پاؤں میں تیر لگتا ہے اور اصحاب نے کہا یا رسول اللہ تیر نکالیں یا نہ نکالیں؟ کہ ابھی نہ نکالنا، جب علی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے۔ اور کہتے ہیں مولا نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے تیر نکال دیا، علی کو پتہ بھی نہ لگا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا، کیونکہ روح کس کے عشق میں مبتلا تھی؟ اپنے خالق کے عشق میں مبتلا تھی۔ روح بنی ہی اس لیے ہے کہ یہ کس سے ملے؟ اللہ سے ملے۔ اب بالکل اسی طرح معصومین فرماتے جس طرح تو اپنے بدن کی پرورش کرتا ہے، اسے جوان کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اگر ماں بچے کا خیال نہ رکھے بچہ بیمار ہو جائے گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح روح بہت چھوٹی ہوتی ہے، کیفیت کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے اس روح کو تو نے کیا کرنا ہے؟ مقام علیہ تک پہنچانا ہے۔ جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے فوراً اسے وزنی چیز نہیں دی جاتی۔ بچہ دنیا میں آتا ہے وہ پہلے ہلکی غذا لیتا ہے نا، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو پھر وزنی غذا لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے خدا دنیا میں آتے ہی بندے پر نماز کو واجب نہیں کرتا۔ 15 سال میں نماز کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ یہ تربیتی اصول آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہے، بچی 7 سال کی ہے، اس کے اوپر عبادتوں کے پہاڑ توڑ دو، نہیں، آہستہ آہستہ۔ ایسا نہیں کہ بچہ 7 سال کا ہے، بچی 6 سال کی ہے، اسے اتنی عبادت کی سختی کرو کہ عبادت سے کیا ہو جائے؟ بیزار ہو جائے۔ کل میں نے مثال دی نا، پہلے ہی دن سورہ بقرہ پڑھا دو اور دوسرے دن سورہ فیل پڑھانا شروع کر دو۔ کئی ایسے والدین ہیں جو تربیت میں غلطی کرتے ہیں۔ روح کو آہستہ آہستہ، جس طرح بچے کو پہلے ماں دودھ پلاتی ہے 1.5-2 سال تک، اس کے بعد اسے کیا دیتی ہے؟ سخت غذا دیتی ہے۔ کئی لوگ مجلسوں میں آتے ہیں اور ذکر محمد اور آل محمد سنتے ہیں اور اچانک دل کرتا ہے کہ ہم کثرت سے کیا کریں؟ عبادت کریں۔ 20 دن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بھاگ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں۔ یا بیچارے کربلا گئے، مشہد گئے، ایک کے بعد ایک عبادتیں کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں میں بقا نہیں ہوتی۔ وہ عبادت کربلا تک ہی ہوتی ہے، مشہد تک ہی ہوتی ہے، محرم کے دنوں تک ہوتی ہے، لیکن جیسے محرم کے دن ایام اعضا ختم ہو گئے پھر ان کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو پورے سال ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس روح کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ جس طرح بچے کو پرورش دی جاتی ہے، پہلے نرم غذا دی جاتی ہے، پھر سنگین غذا دی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روح کی کیفیت ہے۔ کہ مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ جب لوگوں کو عبادت کی کثرت میں پاؤ، ہمارے تصور کثرت عبادت کا نہیں ہے، کہ جب لوگوں کو کثرت عبادت میں پاؤ تو مولا فرماتے ہمارے شیعہ کثرت عقل میں جاتے ہیں۔ کثرت عبادت اور کثرت تعقل، یہ نہیں کہا جس نے 1000 رکعت نماز پڑھی اس پہ جنت واجب ہے۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، جس نے معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی وجب علیہ الجنہ، امام فرماتے ہیں میں کہتا ہوں خدا اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کوالٹی پہ غور کیا کرو۔ اب ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ 8 رکعت مستحبہ بھی پڑھتا ہے، توانائی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ نشانیاں بتائیں کہ علی کے شیعوں کی یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ 51 رکعت مجھے کب پڑھنی ہے؟ جب میں سلمان کی معرفت کو حاصل کر لوں، جب میری روح اتنی پاورفل ہو جائے، یہ نہیں کہ ایک دن میں اتنی پڑھوں اگلے دن کیا ہو جاؤں، اس عبادت سے میں تنگ ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ اپنی روح کو ہلکی غذا دیتے جاؤ، آہستہ آہستہ۔ مثلا ایک ذکر لو کہ مولانا مثلا میں ڈیلی بیسس پہ 200 مرتبہ مثلا صلوات پڑھوں گا۔ اب دیکھو اس میں اسٹیبلٹی کتنی ہے۔ اگر تو 40 دن ڈیلی 200 مرتبہ صلوات پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لے، صلوات صرف ذکر نہیں ہے، صلوات صرف دعا نہیں ہے، صلوات اعجاز محمد اور آل محمد ہے۔ اس پہ میں بھی آؤں گا۔ کوئی بھی ذکر لو، کوئی بھی عبادت لو، لیکن اس میں تواتر کو پیدا کرو۔ مثلا دن میں 17 رکعت نماز ہے، یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے مستحبات پڑھنی ہے یا مثلا نماز شب پڑھنی ہے، 17 رکعت نماز پڑھتے ہو نا، اس 17 رکعت کو کنٹینیوٹی میں پڑھتے رہو، 40 دن اس پہ پابندی کرو بھائی، وقت پہ دن میں 17 منٹس۔ اب یہ بھی نہیں کہ مستحبات کے ساتھ پڑھوں گا، صرف واجبات اس میں ادا کرو، لیکن وہ جو واجب پڑھو خلوص سے دل سے پڑھو۔ خلوص کا مطلب اطمینان قلب سے پڑھو۔ آیت اللہ نراکی اور آغا دستغیب ایک مسئلہ دیتے تھے، کہتے تھے نماز میں توجہ کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر توجہ نہیں ہے تو نیت کرنے سے پہلے 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ نیت کرنے سے پہلے 5 منٹ 6 منٹ 4 منٹس مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ اور متوجہ کرو کہ تو کون ہے اور کس نے تجھے مہمان بنا کے بلایا ہے۔ اللہم صلی متوجہ ہو کہ کس کی دربار میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، اور تم انینے کے ساتھ پڑھو۔ بعض لوگ اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں نا، ان کو سمجھ آتا ہے اور ملائک بولیں گے ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، یہ کون سی عربی پڑھ رہا ہے بندے خدا۔
ہاں آہستہ آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جس طرح لقموں کو چباتے ہو نا، اسی طرح حرف حرف کو چبایا کرو، سمجھا کرو کس کی دربار میں کھڑے ہو، کس کے ساتھ بات کر رہے ہو، ادب و اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ 17 منٹ ڈیلی دو۔ معصوم فرماتے ہیں 40 دن پڑھو، پھر دیکھو 41ویں دن تیرے روح اس نماز سے کتنی لذت لیتی ہے۔ یہ اپنے محبوب سے مل جاتی، روح عاشق پروردگار عالم ہے۔ روح کا اگر کسی شے سے میلاب ہونا ہے، روح کا اگر کوئی متداول ہے، جیسے نیگیٹو اور پلس اور مائنس بولتے ہیں، روح کے لیے اگر کوئی پلس ہے، اگر آپ مائنس ہو، اگر اس کے لیے کوئی پلس ہے تو وہ وجود پروردگار عالم ہے۔ عبادت میں صرف خلوص ہونا چاہیے۔ آغا امینی بہت بڑے عالم دین صاحب کتاب الغدیر فرماتے ہیں، میں مولا حسین کے حرم میں گیا اور میں کہتے لمبے لمبے سجدے دیتا تھا حرم امام حسین میں، نماز پڑھنے کے بعد لمبا سجدہ۔ کہتا ایک دن سجدہ دے رہا تھا، سجدے کے عالم میں مکاشفہ ہوا، آنکھوں سے پردے ہٹے اور مجھے امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ صلوات پڑھے مولا کی شان پہ۔ مولا کے امام نے فرمایا امینی لمبے لمبے سجدے دینے ہیں تو گھر میں دیا کرو، میرے حرم میں اتنے لمبے سجدے نہ دیا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تیرا شکار کر لے، ہاں تو شیطان کے لیے طعمہ نہ بن جائے، ہاں تو اس کا شکار نہ بن جائے۔ کیوں؟ جب آدمی لمبے لمبے سجدے دے گا، یہ کن کے سامنے دے رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے دے رہا ہے۔ کہا عبادت لمبی اگر کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے نہ کیا کرو، اللہ کے سامنے اکیلے میں تنہائی میں کیا کرو۔ بہترین معاشقہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی کیا پسند ہے؟ بندے کی تنہائی پسند ہے۔ وہ رات کے اندھیروں میں جب بندہ اللہ سے بات کرتا ہے نا تو اس وقت بہترین، جب تو کثرت سے نکل کر عالم وحدت میں جاتا ہے، کائنات میں ہر شے کا زوج ہے، وہ واحد وجود ہے پروردگار عالم جو احد ہے، جو واحد ہے، جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے۔ اس خدا سے اگر بات کرنی ہے تو کہ عوام میں اتنے لمبے لمبے سجدے نہ دیا کرو۔ یا مجتہد اتنے بڑے عالم دین، لیکن امام حسین کہہ رہے کہیں نہ ہو شیطان تجھے اپنا شکار بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو تو اٹھے، 4 لوگ بولے مولانا ماشاءاللہ کتنے لمبے سجدے کیے، 4 لوگ تمہارے ہاتھ آ کے چومنے لگیں، تمہارے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ میں تو بڑا عابد ہوں، میں تو بڑا زاہد ہوں۔ یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ تو لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، جو بھی کرے اپنے پروردگار عالم کے لیے کرے۔ پوری دعائے کمیل علی نے تنہائی میں پڑھی۔ ہاں سارے کئی اسلام کے عبادی جو اعمال ہیں وہ ایسے ہیں جو انسان تنہائی میں انجام دے، نہ کہ لوگوں کے سامنے انجام دے۔ لیکن یہاں پہ ایک شبہ ہے، کچھ ایسے عمل ہیں، اس پہ غور کیجیے گا، جن کے لیے حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے کرو۔ عبادی جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، ذکر خدا ہے، خاموشی سے کرو، تنہائی میں کرو۔ لیکن کچھ ایسے اذکار ہیں، کہتے ہیں بلند بلند آواز سے کرو۔ جن اذکار میں سے ایک ذکر ہے، ذکر صلوات، وعجل فرجا۔ کچھ اذکار ہیں جو حکم ہے کہ تنہائی میں کرو، جیسے لمبی لمبی عبادتیں، لمبے لمبے سجدے، اللہ کی دربار میں راز و نیاز، انفاق کرنا، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، یہ سارے آپ کو ملتے ہیں کہ مولا علی رات کے اندھیروں میں جاتے تھے، کہ یہاں تک فرمایا اگر کسی کی مدد کرتے ہو تو مثال دی کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دیتے ہو تو تیرے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، نہ کہ مسجد میں اعلان ہو فلاں صاحب نے 2 لاکھ روپے دیے مسجد کی ٹائل کے لیے، اس کے تو پر نکل آئیں گے نا۔ ہاں 500 لوگوں کو پتہ چل گیا جناب نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں مسجد کی ٹائل کے لیے، مسجد کے پنکھے کے لیے، مسجد کی اے سی کے لیے۔ کہتے نہیں مولانا ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں، تو نام کیوں لیتے ہو؟ کوئی ایک مومن نے دیے، ہاں ڈاکٹر صاحب نے دیے، انجینئر صاحب نے دیے، کرنل صاحب نے دیے، جنرل صاحب نے دیے، تو نام کیوں لے رہے ہو بھائی؟ آپ بول دو ایک مومن تھا بیچارہ، اس نے اتنے دیے۔ آپ بھی مومنوں میں شمار ہونا چاہتے ہو تو اپنا نام اس میں کیا کرا دو؟ شامل کرا دو۔ اس سے اور اس کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ ریاکاری پیدا ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی اتنی ویلیو ہو گئی، 20 لوگوں کو پتہ چل گیا 2 لاکھ دیے ہیں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ کمپٹیشن آپ کا بتا دو میں نے 3 لاکھ دیے ہیں، اگلا بولے گا میں نے 4 دیے ہیں۔ وہ مسجد کا بانی تو خوشی ہوگا نا کہ پیسے پڑ رہے ہیں، یہ اپنی کمپٹیشن میں مسجد کا فائدہ
کرے جا رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو کیا کر رہے ہیں؟ تباہ کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، مثلا کسی غریب کی مدد کی اس نے، کسی یتیم کی مدد کی اس نے، اللہ اپنے ملائکوں اور فرشتوں کو کہتا ہے اس ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں لکھو۔ مثلا آپ نے ایک نیکی کی، اللہ حکم دیتا ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں لکھو۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر وہ اپنی نیکی کا اظہار کسی کے سامنے کر دیتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے ملائکو جو 70 تھا اس کو پھر کیا کر دو؟ 1 کر دو۔ فرمایا اگر دوبارہ یہ اپنی نیکی کا کسی سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلاں صاحب کی مدد کی، فلاں کے جہیز میں مدد کی، فلاں اسکول میں فیس نہیں تھی میں نے اس کی مدد کر دی، ہاں فلاں مسجد میں مدد کی، اب اللہ کی آواز آتی ہے وہ ایک نیکی مٹا کے اس کی جگہ پہ گناہ لکھ دو، کیونکہ اس نے میرے لیے نہیں کیا، اس نے ریاکاری کے لیے کیا۔ آغا نراکی کے ایک استاد تھے، ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بتائیے قبر کی پہلی رات جو سوال و جواب ہوئے، کون سی نیکیاں آپ کے کام آئیں؟ کون سی نیکیاں آپ کے کام آئیں؟ انہوں نے کہا ملائکوں نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ کہ اس کا اجر تو اللہ نے آپ کو دنیا میں دیا، آپ نے کتاب لکھی، اس سے آپ کو کیا ملی؟ شہرت ملی، مرید بڑھے، شاگرد بڑھے۔ کہ میں نے فلاں فلاں جگہ پہ یہ کیا، کہ اس کا اجر بھی خدا نے آپ کو دنیا میں دے دیا۔ کوئی ایسی نیکی بتاؤ جو تم نے صرف پروردگار عالم کے لیے کی ہے۔ کہتے ہیں میری ایک ایسی نیکی تھی جس کا میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کہ ایک خاتون تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، وہ بیوہ خاتون، یتیم بچہ اس کی گود میں تھا۔ کہتا ہے وہ غربت کی وجہ سے اپنے بچے کے لیے پھل لے نہیں پا رہی تھی۔ بچہ ضد کر رہا تھا کہ ماں مجھے سیب لے کر دو، لیکن اس کے اندر استطاعت نہیں تھی، وہ اپنے بچے کے لیے سیب لے۔ میں نے یہ منظر دیکھ لیا، بچہ بار بار روتا ہوا سیب کی طرف انگلی کر رہا تھا کہ مجھے کیا چاہیے؟ سیب چاہیے۔ کہتا ہے اتنے میں نے سیب لیا، نہ دکاندار کو پتا تھا، نہ ماں کو پتا تھا، نہ لوگوں کو پتا تھا۔ چلتے چلتے وہ سیب میں نے کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ملائکوں نے کہا یہی ایک سیب ہے جس نے تجھے قبر کی پہلی رات بچایا ہے۔ جب تو نے دیا کسی کو پتا نہیں تھا، بس تیرے خدا کو پتا تھا، اور ایک ایسی نیکی جو تجھے یاد بھی نہیں تھی۔ تو ہمارے کئی ایسے اعمال ہیں جو کس کے لیے ہوتے ہیں؟ پروردگار عالم کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کام آتے ہیں۔ تو حکم اسلام ہے کہ جو بھی کرو اس میں ریا شامل نہ ہو، صرف پروردگار عالم کے لیے کرو۔ لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں، میری مائیں بہنیں نوجوان غور سے سنیں، جن کے لیے حکم ہے ان کو الگ اعلان کرو، کیونکہ وہ عمل نہیں ہے، وہ اسلام کی پہچان کہلاتا ہے، جسے ہم شعائر اللہ بولتے ہیں۔ جیسے کعبہ ہے، جیسے رمی جمرات ہے، جیسے سعی صفا و مروہ ہے۔ حج کوئی اکیلا چھپ کے کرنے نہیں جاتا، ایک ایسا عمل ہے جو اجتماعی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ سوسائٹی پہ ہوتا ہے۔ کئی ایسے اعمال ہیں جو آپ کی پہچان ہے، مثلا محرم کے مہینے میں جلوس کا نکالنا، اسے آپ کہتے ہیں شاعر حسینی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ اس ملک میں شیعہ کتنے ہیں، جسے آپ پاور شو بولتے ہیں۔ جب تک آپ یہ عمل نہیں کرو گے دنیا کو پتا نہیں لگے گا شیعوں کی تعداد کتنی ہے، شیعوں کا پاور کتنا ہے۔ جیسے ذکر صلوات ہے، جیسے ذکر یا حسین ہے، جیسے علم کا لگانا ہے، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ شاعر حسینی میں آتے ہیں۔ اور خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے پردے کا کرنا ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ مثلا آپ یہاں سے یورپ چلے جائیں اور اس روڈ پہ آپ کو ایک خاتون نظر آ جائے جس نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، تو فوراً آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ خاتون کی طرف نہیں جائے گا، اسلام کی طرف جائے گا۔ کبھی کبھی آپ کا کوئی عمل کس کی پہچان بن جاتا ہے؟ اسلام کی پہچان بن جاتا ہے۔ آپ چلے گئے، سارے انگریز نے کسی سے پوچھا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام مثلا رضا ہے، میرا نام جواد ہے۔ تو یہ نام بھی جو اپنے بچوں کے رکھتے ہو، یہ بھی شاعر میں شمال ہے۔ آج بعض شاعر اسلام دن بدن ان کا رنگ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ دھیما ہوتا جا رہا ہے، اور دشمن اسی رنگ کو دھیما کرنا چاہتا ہے، دشمن اسی چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج میری بچی کو، بچیوں کو فخر کرنا چاہیے اگر تیرے سر پہ دوپٹہ ہے اور تیرے بدن پہ چادر ہے،
اس پہ شرمانا نہیں چاہیے کہ اگر میں کسی یونیورسٹی میں جا رہی ہوں ساری لڑکیاں بد حجاب ہیں لیکن تیرے سر پہ چادر ہے، وہ کس کی نمائندگی کر رہی ہے؟ شیطان کی۔ تو کس کی نمائندگی کر رہی ہے؟ سیدہ زینب کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اس پہ شرم کیسا؟ آج شیعہ جوان جب روڈ پہ نکلے اس کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے وہ شاعر اسلام کا اعلان کرے۔ آج ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں؟ کیا نظام طاغوت کو کاپی کر رہے ہیں یا فکر امام کو کاپی کر رہے ہیں؟ مسلم جوان کی شکل سے پتہ لگے یہ مسلمان ہے، مسلم خاتون کے لباس سے لگے یہ مسلمان ہے۔ آج اس لباس کو ختم کیا جا رہا ہے، آج اس شاعر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک خاتون تھی فرانس، اس کا نام تھا، کہتی ہیں کہ الجزائر پر قبضہ کرنے سے پہلے الجزائر میں حجاب بہت تھا، اتنا حجاب تھا کہ خواتین اپنے چہرے کا بھی وہاں پہ پردہ کرتی تھی۔ کہ کوئی خاتون ایسا نہیں تھا کہ وہ چہرے کا پردہ نہ کرے پورے الجزائر میں۔ تو یہ خود اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ ہم نے الجزائر کی عورتوں کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ کہا وہاں ریولیوشن لانے کے لیے، ویسٹرن انقلاب لانے کے لیے، بد حجابی اور عریانی پھیلانے کے لیے ہم نے اور کچھ نہیں کیا۔ کہ پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ کہ ہم نے فرانس سے کچھ عورتوں کو اٹھایا اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی وہ بن کے سنور کے بد حجاب ہو کے الجزائر کی گلیوں میں گھومیں، بس یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ روڈوں پہ گھومیں، گلیوں میں گھومیں۔ کہا اتنی بار ان کو گھمایا گیا کہ وہاں کی عورتوں نے ان کو دیکھا، آہستہ آہستہ ان کا حجاب کیا ہو گیا؟ کم ہوتا گیا۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں قبح گناہ، اسے کہتے ہیں غیرت دینی، کہ امام حسین کا خون کھول جاتا تھا جب کوئی مخالفت پروردگار عالم کرتا تھا۔ آج بے دینی اور بے دینی کو دیکھنا اور بے دینی کا ہونا یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر میں نماز پڑھوں لیکن میرے وجود میں غیرت دینی نہیں ہے، مطلب علل اعلان مخالفت پروردگار عالم کی جائے لیکن باپ کو غیرت نہ آئے، بھائی کو غیرت نہ آئے، اس ماں کے لیے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بچہ میری بچی کیسی گھومتی ہے، میرا بیٹا کس حال میں گھومتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کئی جوانے پھٹی ہوئی پینٹیں پہن رہے ہیں۔ میں نے کئی مجلسوں میں کہا، میں نے کہا آج سے 20 سال پہلے اگر کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تو مسجد میں چندہ جمع ہوتا، بیچارہ غریب ہے، درزی کے پاس بھیجا جائے کپڑے سی لے۔ لیکن آج جب ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ مولانا فیشن ہے، اوپن مائنڈڈ ہیں، براڈ مائنڈڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لبرل ہیں، ہاں یہ جواب ملتے ہیں نا۔ مطلب وہ بے حیائی پھیلا کے خود کو پڑھا لکھا سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں قبح گناہ ختم ہو گیا۔ کئی ایسے گناہ ہیں جن کا ممبر سے ذکر کرنا بھی گناہ ہے، کئی ایسے گناہ ہیں جن کا ذکر خدا قرآن میں بھی نہیں کرتا۔ سخت خدا کو غیرت ہے کیونکہ خدا غیور ہے۔ سب سے سخت سرین سزا اگر خدا نے قرآن میں دی ہے وہ زانی کو دی ہے، اور زانی سے زیادہ سخت سزا خدا نے دی ہے جو زنا محسنہ کرتا ہے۔ وہ خدا جو ارحم الراحمین ہے اتنی سخت سزائیں کیوں سنا رہا ہے؟ کیونکہ خدا غیور ہے اور اہل بیت اسی کے نمائندے ہیں۔ حسین بھی غیرت اللہ کا نام ہے، علی بھی غیرت اللہ کا نام ہے۔ اگر تمہارے وجود میں غیرت دینی نہیں ہے، ایسی عورتوں کو محلے میں گھمایا گیا، اس سے کیا بنا؟ لوگوں کے اندر سے قبح گناہ ختم ہو گیا۔ ضروری نہیں آپ کسی جوان کو کہو گناہ کرو، نہیں، اسے اتنا گناہ دکھاؤ کہ اس کے لیے گناہ نہ رہے۔ ایک آدمی کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا وہ غیرت دینی میں آ جاتا ہے، لیکن ایک آدمی دیکھتا ہے اس کے لیے شراب پینا نارمل ہے، بد حجابی اور عریانی اس کے لیے کیا ہے؟ نارمل ہے۔ تو نظام اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے یہ دشمن کا بہترین حربہ ہے کہ معاشرے سے کیا کرو بے گناہ۔ آج پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، جو بھی چینل کھولو، نیوز چینل کی بات کر رہا ہوں، جو بھی آپ چینل کھولیں، کتنے ایسے چینلز ہیں 70-80 چینلز میں سے جس میں خواتین کے سروں پہ کیا ہے؟ دوپٹہ ہے۔ دوپٹہ نہیں ہے نا، تو آپ جتنی آپ کی بچیاں دیکھیں گی چینل، ہاں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قبح گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کو نارملائز کرو۔ جب گناہ نارملائز ہو گیا تو اندر سے غیرت دینی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب غیرت دینی ختم ہو گئی، اس کے اندر جذبہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ صرف چند رسومات باقی رہ جاتی ہیں کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، محرم رمضان میں روزہ رکھنا ہے، محرم میں آ کر ماتم کرنا ہے۔ کہ ایسا قلب رکھنے والا کبھی امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکتا جب تک تیرے وجود میں غیرت دینی نہیں ہے۔ حبیب ابن مدہ
ظواہر کے وجود میں غیرت دینی تھی، جنہوں نے دین کی خاطر، مولا علی مدینے سے نکلتے، امام حسین مدینے سے نکلتے ہیں، کیا جملہ فرماتے ہیں؟ مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں؟ تاکہ اپنے جد کے دین کو بچا سکوں۔ حسین بقاء ذات کے لیے نہیں گئے تھے، بقاء دین کے لیے گئے تھے۔ تو آج ہر جوان کے وجود میں غیرت دینی ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں نے تقریباً اسی میں پڑھا کہ اپنے بچوں کو باہر پڑھانے کے لیے بھیجو، بزنس کے لیے بھیجو، لیکن فیملیز کو کبھی وہاں پہ شفٹ نہ کیا کرو۔ شاید کئی لوگوں کو میری بات بری بھی لگی ہو، کیونکہ جو آلریڈی وہاں بھیج چکے ہیں یا جن کی نسلیں پل رہی ہیں تو یقیناً کسی کو برا بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن مجھے فون آیا یورپ سے، چند لوگوں کے فون آئے۔ ایک مومن نے کوریا سے فون کیا کہ مولانا میں نے پاسپورٹ کی خاطر کورین عورت سے شادی کی اور تھوڑا بہت مسلمانوں سے انسپائر تھی، تو اس نے لٹری لکھا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور شادی ہو گئی۔ کہ شادی کے 4 سال بعد اللہ نے، ظاہر شادی کرو گے تو بچہ تو ہوگا، 2 سال بعد اللہ نے بچہ دیا، تقریباً 3 سال بعد اس نے حجاب چھوڑ دیا، 4 سال بعد بولنے لگی مجھے تو یہ دین سمجھ میں نہیں آتا، میں نے تو ایسے ہی شادی کرنے کے لیے تم سے بول دیا تھا، اب نہ میں اللہ کو مانتی ہوں، کچھ کسی کو نہیں مانتی، بس سارے انسان ہیں، میں سبھی کو مانتی ہوں، مولانا میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بیوی مرتد ہو گئی ہے، اور جب مرتد ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی طلاق ہو جاتی ہے۔ کہ مولانا پھنس گیا ہوں، کروں تو کیا کروں؟ جب ہم سوچ سمجھ کے قدم نہیں اٹھاتے، ابھی پتہ نہیں لگتا ہمیں، لیکن جب زندگی آگے بڑھتی رہے گی، جب اس دلدل میں پھنس جاؤ گے پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے زندگی ایسی گزارو، ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاؤ، یہاں تک ہر دعا ہم کرتے ہیں نا عاقبت بخیر۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک آنکھ ہوتا ہے آنکھ والدین، جب آپ کو والد آنکھ کرے تب بھی آپ جہنمی بن جاتے ہو۔ ایک آنکھ ہوتا ہے آنکھ امام زمانہ، اہل بیت بھی اپنے بعض شیعوں کو آگ کر دیتے ہیں جو دین میں سستی دکھاتے ہیں، جن کے اندر غیرت علوی غیرت حسینی نہیں ہوتی، جس کی آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے۔ اور تصور کرو جسے امام زمانہ آگ کر دے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو مومن اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائے۔ کربلا میں آیا، امام حسین نے کہا کہ بس اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ کہنے لگا مولا میرے بچے کوفے میں ہیں، بچوں کو میں نے راشن لے کے نہیں دیا، مولا بس آپ کی اپنی جان آپ پہ قربان کرتا ہوں، مجھے اتنا وقت دیجئے، میں کوفے جاؤں، بچوں کو راشن واشن لے کے دوں، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں ان کا کوئی خیال کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ امام نے کہا جا تو رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، پچھتاؤ گے، کیونکہ ڈیسیجن تجھے آج لینا ہے۔ جو یہ کہے نا میں کل کروں گا، اگر کسی مجلس میں تجھے واجب و حرام کا پتہ چلا، آج ڈیسیجن لو، کل کا کسی کو نہیں پتا کہ زندگی رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ کہ مولا میں یوں گیا یوں آیا۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے یہ گیا کوفے، بچوں کو سامان لے کر دیا، لیکن جب واپس آیا تو حسین کا سر قلم ہو چکا تھا۔ اس وقت رونے لگا۔ تاریخ لکھتی ہے دماغی توازن اس کا کھو چکا، کیونکہ امام نے کہا اگر میری مدد پہ نہ آ سکے، میں کیونکہ حل من کی سزا دے چکا ہوں، اب گئے اور نہیں پہنچے تو جہنمی بن جاؤ گے۔ فرماتے دماغی توازن کھویا، یہ اپنے گھوڑے کے ساتھ نہر دجلہ میں گیا اور وہیں پہ مر گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ لشکر توابین کیوں پچھتاتا تھا؟ جانیں سب نے قربان کی، لیکن کیا فائدہ، حسین تو جا چکے تھے نا، سیدہ زینب کی چادر تو لٹ چکی تھی نا، سکینہ تو یتیم ہو چکی تھی نا، اب فائدہ کیا؟ کہ جب زندہ ہے حق کا پتہ چلے تو فوراً حق کو کیا کر لو، تھام لو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج 2 بڑے حملے ہیں، شرعاً میرے اوپر واجب ہے میں ان چیزوں کو بیان کروں۔ کل امام زمانہ مجھ سے پوچھیں گے تو معاشرے میں برائی دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو بتایا کیوں نہیں؟ جو نسلیں تباہ ہو چکی تو وہ تو ہو چکی، لیکن جو نسلیں ہماری جوان ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے مجھے سن رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت جو خدا آپ کو دیتا ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر اولاد کی آپ نے تربیت نہیں کی، ان کی سوچوں کو ڈیولپ نہیں کیا، ان کو سپاہی نہیں بنایا اپنے امام وقت کا۔ آج دشمن نے مولوی کو مولوی سے لڑا دیا ہے نا، دشمن بڑا تیز ہے، اس نے بریلوی کو شیعہ سے لڑایا، وہابی کو شیعہ سے لڑایا، اہل حدیث کو مثلا دوسرے سے لڑایا، یہاں پہ مقلد کو اخباری سے لڑایا، مقصر بنایا،
غالی بنایا، نصیری بنایا، اتنے فرقے بنائے تاکہ یہ آپس میں کیا کرتے رہیں؟ لڑتے رہیں۔ جب ہم آپس میں لڑیں گے ہماری توجہ دشمن کی طرف ہوگی نہیں۔ آج بڑے سے بڑا مفتی جو ٹی وی پر بیٹھا ہے یا جس نے یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک کھولا ہوا ہے، ساری تنقید ان کی ساری توپیں کس کی طرف ہیں؟ شیعوں کی طرف۔ اور ہمارے بعض نادان مولوی وہ بھی یوٹیوب پر بیٹھے ہیں، ان کی ساری توجہ کیا ہے؟ بس یہ دیکھیں کہ وہ مولانا کیا بولتا ہے، ایک جملہ نکالو اور آدھے گھنٹے کی تقریر اس پہ کر دو۔ یہ نہیں کہ قوم کا جوان کہاں جا رہا ہے، قوم کہاں جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف شیعہ نوجوان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کہ اہل سنت کے جوان گمراہی کی طرف نہیں جا رہے، کہ اہل سنت کے جوان کو گمراہی کی طرف نہیں لے جایا جا رہا۔ اگر یہ سارے علماء مل جائیں اور مل کے فحاشی کا مقابلہ کریں، مل کے بے حیائی کا مقابلہ کریں تو سارے لوگ دیندار بن جائیں۔ لیکن ہم نے فرقہ واریت میں زیادہ توجہ دی ہے، لوگوں کی تربیت پہ کم توجہ دی ہے۔ اب انہوں نے کس پہ توجہ دی؟ جو بے دین بچے تھے ان پہ توجہ دی۔ تو ظاہر ہے اس ملک کی جو کریم ابھر کے اوپر آئے گی وہ ساری لبرل مائنڈ سیٹ کی ہوگی نا، دینی مائنڈ سیٹ اوپر نہیں آئے گا۔ جتنا دینی مائنڈ سیٹ تھا اس کو یا جہادی بنا دیا، یا لڑانے کے لیے ادھر ادھر بھیج دیا، یا اسے خودکش بمبارمنٹ بنا دیا، یہ اس کو گالی دے وہ اس کو گالی دے، یعنی ہماری ساری انرجی کس پہ لگا دی؟ نیگیٹیوٹی پہ لگا دی۔ اور وہاں پہ جو بچی کچی لبرل مائنڈ سیٹ تھا اس کو انہوں نے اوپر لا دیا۔ تو اس طرح سے قوموں کو کیا کیا جاتا ہے؟ تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جاتا ہے، جو چیز اہم ہے وہاں سے آپ کو ہٹایا جاتا ہے، جو مومن اہم اور مہم کے فرق کو سمجھ سکے۔ یہی جو امام حسین کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، بچوں تک راشن پہنچانا بھی اہم ہے، لیکن اس سے مہم کیا تھا؟ حسین کی سکینہ کو بچانا، امپورٹنٹ، ان موسٹ امپورٹنٹ۔ وہ جوان جو یونیورسٹی میں کالج، اگر ان دو چیزوں کے فرق کو نہ سمجھ سکو کہ اس وقت میری زندگی میں امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے۔ بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، ٹی وی پہ کوئی بہت اہم ڈسکشن چل رہی ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اذان کی آواز سنی، وہ کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ رات کو 2 دن کے بعد تمہاری یونیورسٹی میں ایگزام ہے اور 4 دوست آ گئے تم سے ملنے کے لیے روم میں، ہاں، گاؤں سے بھائی آ گیا، ماموں آ گیا، وہ بولے ہم اتنے دن کے بعد ہیں، تم ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہو، اب یہ ان کے چکر میں بیٹھ گیا اور 2 دن اپنا وقت ضائع کر دیا، ایگزام سر پہ آ کے کھڑے ہیں۔ یہ جو مسٹیکس ہم کرتے ہیں نا کہ اس وقت میری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، بھائی کو بولو بھائی اس وقت موسٹ امپورٹنٹ ایگزام کی تیاری ہے، موسٹ امپورٹنٹ مجھے اپنے بچوں کی ایجوکیشن ہے، تربیت ہے۔ جب ان 2 چیزوں کے فرق کو ہم نہیں سمجھ پاتے تب ہم زندگیوں میں کیا کرتے ہیں؟ مسٹیک کرتے ہیں۔ جناب مختار اس فرق کو سمجھتے تھے، حبیب ابن مظاہر اس فرق کو سمجھتے تھے۔ جب امام حسین کا خط پہنچانا، کہا کہ حسین کی طرف، رجل فقی کی طرف خط ہے کہ حبیب تیرے بچپن کا دوست مشکل میں گرفتار ہے، لہٰذا حسین تجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ حبیب پڑھتا رہا، بیوی ساتھ کھڑی تھی، بیوی کو کہا کہ حسین نے خط لکھا ہے، مدد کے لیے بلایا ہے۔ بیوی کا امتحان لے رہا تھا، کروں تو کیا کروں؟ بیوی نے اسے بتایا کہ حبیب اس وقت موسٹ امپورٹنٹ سوچنا نہیں ہے، حسین کی مدد کے لیے جانا ہے۔ زہیر سفرے پہ بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، قاصد آیا، انا برید الحسین، میں حسین کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ سفرے پہ بیٹھا ہے، کہتے لقمہ کھا رہا تھا، سوچ رہا تھا، پیچھے سے بیوی کی آواز آئی۔ اللہ سلامت رکھے ایسی بیویوں کو جو اپنے شوہروں کو حسین کی طرف بھیج رہی ہیں۔ میں اکثر مومنوں کو کہتا ہوں کہ اگر مطیع، متقی، پرہیزگار بیوی اللہ نے تجھے دی ہے، اس کا ایک بال بھی دنیا کی گندی سینکڑوں عورتوں کے برابر، اس سے زیادہ ارزش رکھتا ہے۔ اگر خدا ایسی بیوی کسی کو عطا کرے، ایسی بیٹی کسی کو عطا کرے، تو یہ سوچ رہا تھا، پیچھے سے اس نے آواز دی، انا برید الحسین۔ بیوی نے کہا زہیر سوچ کیا رہے ہو جب تجھے پتا بھی ہے کہ حسین ہے کون؟ سیدہ شباب اہل الجنت ہے۔ حسین کا قاصد کھڑا ہے اور تو سفرے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور سوچ رہا ہے۔ بیوی نے اسے اٹھایا اور بتایا کہ اس وقت تیری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے۔ جب ہمارا خطیب بھول جاتا ہے کہ مجلس میں کون سے ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں، ہاں خیبر پڑھنا امپورٹنٹ ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ وہ طاقت و شجاعت جو علی کے وجود میں تھی، اسی شجاعت کو اپنے جوانوں کے دلوں میں پیدا کرو۔ ہم نے خیبر سن کے نعرے مارے، خمینی نے خیبری شیعہ پیدا کیے۔ ایسے خیبری شیعہ تم نے کتنے پیدا کیے؟ ایسے خیبری شیعہ جو لبنان میں ہیں، ایسے خیبری شیعہ جو کہاں پر موجود ہیں؟ یمن میں موجود ہیں، جو دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جرت کہ آج ہم نے اپنے جوان کے دل میں پیدا کی۔
یہ علم کی محبت جو علی بن ابی طالب کے وجود میں تھی کہ ہم نے اپنے جوانوں کے دلوں میں پیدا کی، یہ اصل مقصد امام حسین تھا جس سے ہم قوموں کو دور لے گئے، کیونکہ ہم امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کے فرق کو نہیں سمجھ سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج سے 100 سال پہلے جو آپ کی نسلوں کا لباس تھا وہ آج نہیں ہے۔ کہ آج جو مولانا حضرات لباس پہنتے ہیں نا، ابا قبا، 100 سال پہلے خراسان میں سب لوگ یہی لباس پہنتے تھے۔ آج یہ مختص ہو گیا کس کا؟ مولویوں کا۔ یعنی یہ لباس، سر پہ امامہ رکھنا، سر پہ ٹوپی رکھنا، یہ لباس اسلامی تھا نا، لیکن بائی ٹائم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ بہترین لباس خدا نے پاکستانی قوم کو دیا، لیکن ہم سارے پینٹ شرٹ کی طرف فوراً چلے جاتے ہیں۔ آپ کے لباس میں یعنی پہچان آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ آپ شعائر اسلامی کو کیا کریں؟ بلند کریں۔ آج میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، خدا را ایسے لباس نہ پہنا کریں جس سے امام زمانہ ناراض ہو۔ یہ زمانہ تبرج کا، کوئی نہیں بچا، اس تبرج سے مولوی تک نہیں بچے۔ یہ زمانہ دکھاوے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ظاہر پرستی کا زمانہ ہے۔ کبھی بھی ایسے رنگ برنگی لباس جس کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے۔ ہاں، حجاب اسلامی کلائیوں تک، ٹخنوں سے نیچے شلوار ہونی چاہیے، لیکن میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا یہ بھی ایک ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے کہ سر پہ دوپٹہ ہے لیکن نیچے سے تنگ لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے آج تک فلسفہ حجاب کو نہیں سمجھا۔ فلسفہ حجاب یہ کہ آدمی کھلا لباس پہنے جس سے اس کے بدن کا سائز کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ وہ لباس ہے جو لباس زینبی ہے۔ نازک لباس نہ ہو جس سے بدن نظر آئے۔ میک اپ کرنا خواتین کے لیے کسی بھی مجتہد و مرجع سے پوچھیں حرام ہے۔ نامحرم کے سامنے ہلکے سے ہلکا میک اپ کر کے بھی جائے تو یہ حرام ہے۔ مجلس حسین میں میک اپ کر کے آئے، پورے روڈ پہ جب آ رہی اللہ کی لعنت اٹھاتے ہوئے مجلس تک بندہ آتا ہے، کوئی ایک مجتہد دکھا دے جس نے اجازت دی ہو۔ تمام مراجع فرماتے ہیں میک اپ کرنا نامحرم۔ کیوں میک اپ انسان کرتا ہے؟ تاکہ میں زیادہ خوبصورت دکھوں۔ کیوں دکھوں؟ کسے دکھاؤں؟ سامنے نامحرم لوگ ہیں تو میک اپ کرنے کی اجازت صرف اپنے شوہر کے سامنے ہے، کسی غیر کے سامنے نہیں ہے۔ یہ کام ہماری بچیوں کو پتہ نہیں ہے، اور افسوس ایک بچی نے کہا مولانا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ جو آج کل ممبر پہ خطیبائیں آ رہی ہیں، جن کے یوٹیوب پہ مجلسیں آ رہی ہیں، تو یہی تو سر پیٹنا ہے نا کہ دین پڑھ کے لیکن ممبر پہ بندہ بے دینی پھیلائے، یہ خود عذاب خدا خرید رہی ہیں۔ ایسے ذاکرین کے لیے علماء فرماتے ہیں قیامت میں اشد عذاب ہے، جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، جنہوں نے شریعت کو مذاق بنایا، اور واقعی یہ ہو چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو ممبر پہ لانا، ایسی خطیباؤں کو ممبر پہ لانا جو فقہ اور شریعت کی خلاف ورزی کریں۔ اگر خواتین میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میک اپ بھی کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کی ویڈیو بن رہی ہے، یوٹیوب پہ جا رہی ہے، نیچے میں کمنٹس پڑھتا ہوں کہ کمنٹس 5 عورتوں کے کمنٹس ہوتے ہیں، 200 مردوں کے کمنٹس ہوتے ہیں۔ کیا یہ آنکھوں کی اندھی ہیں؟ یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہماری ویڈیوز جب وہاں پہ جاتی ہیں، جب آپ مجلس پڑھتے ہو، آپ ہلتے ہو، آپ ہنستے ہو، آپ مختلف ادائیں اس مجلس میں دکھاتے ہو، یہ ساری ادائیں مرد دیکھ رہے ہیں، اور نیچے سارے کمنٹس مردوں کے ہیں۔ کتنے مرد ہیں جو مجلس حسین کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں۔ کسی مرد کو اجازت نہیں ہے کسی خاتون کی آواز کو بھی سنے۔ کیوں حرام ہے اسلام میں؟ نوحہ پڑھنا کسی خاتون کے لیے، اکیلی اگر پڑھتی ہے تو حرام ہے۔ پھر یہ کیا کرتی ہیں؟ 4-5 کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اب حرام سے ہم بچنا چاہتی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ شہرت۔ ریزن کیا ہے؟ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ لائک ملیں۔ ریزن کیا ہے؟ ہمیں زیادہ سبسکرپشن ملے۔ ریزن کیا ہے؟ ہم مشہور ہو جائیں۔ یعنی شہرت کے لیے دین کو تباہ کیا جا رہا ہے، شہرت کے لیے اپنے امام زمانہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ یہ سمپل سی چیزیں ہیں۔ اب پورے عراق گھومیں، ایران گھومیں، پورے عراق میں مجھے ایک یوٹیوب پہ دیکھیں کوئی عراقی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو، کوئی ایرانی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو، کوئی لبنانی خطیبہ ہو جس کی ویڈیو ہو، کیونکہ وہاں انہوں نے دین کو سمجھا ہے اور صحیح طریقے سے دین پہنچا بھی رہے ہیں۔ لیکن یہاں ممبر پر بیٹھ کر دین اسلام کی کیا کی جا رہی ہے؟ مخالفت کی جا رہی ہے۔ آیت اللہ العظمی نراقی ماؤں بہنوں کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں۔ بہت بڑے عالم دین، 100 سال سے زیادہ ان کی ایج تھی، 100 سال سے زیادہ۔
آغا بہجت ان سے ملنے جاتے تھے. آغا طباطبائی صاحب مکاشفہ تھے, بہت نیک اور بہت عارف عالم دین تھے. ان کی کتابیں آپ خریدیں, روح پرور کتابیں ان کی موجود ہیں. آغا نراکی کی بیٹی تھی, ظاہر شادی شدہ تھی, ان پہ حج واجب ہوا, حج واجب ہو گیا. اب شوہر کیونکہ حج کر کے آئے تھے, یہ مستطیع تھیں, حج واجب ہو گیا, گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ ہوا. اب یہ اپنے والد کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ بابا میں آج تک اکیلی سفر پہ نہیں نکلی. یہ بھی غیرت مند خاندانوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی محرم کو باپ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ بیٹیاں جاتی ہیں کہ میں آج تک اکیلی سفر پہ نہیں گئی. اب ظاہر شوہر حج کر کے آیا, میں کیسے جاؤں؟ پھر دوسرے آیت اللہ تھے شہرستانی, ان کی فیملی جا رہی تھی. انہوں نے کہا بیٹی ان کی فیملی جا رہی ہے, آپ اس فیملی کے ساتھ مل کے جائیں. کہا ٹھیک ہے بابا. یہ حج پہ گئیں. اب حج آپ کو پتہ ہے ایک ایسا مقام, جب آپ طواف کرتے ہیں تو مرد اور عورت سارے ایک گہما گہمی ہوتی ہے, ایک رش ہوتا ہے. تو کہتی ہیں کہ میری اس فیملی کے ساتھ بنی نہیں, کیونکہ جب مجھے بیت اللہ جانا تھا تو ان کا موڈ نہیں ہوتا تھا, جب ان کا موڈ ہوتا تھا تو میں تھکی ہوتی تھی, تو ایک طرح سے بنی نہیں ہماری. جس دن حج تھا تو خود جب واپس آئی تو انہوں نے اپنے والد کو قصہ بتایا کہ بابا جب حج کا دن آیا تو میں نے دیکھا لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے. میں نے کہا پروردگارا میں آج تک نامحرموں کے بیچ میں نہیں گئی, اوپر سے تیرا حج ہے, حج بھی واجب ہے, طواف ہے, طواف بھی واجب ہے, لیکن میں اپنے حیا کا کیا کروں, میں اپنی عفت کا کیا کروں, میں آج تک اتنی بھیڑ میں نامحرموں کے سامنے نہیں گئی. تو کہتی ہیں بابا جب میں گئی تھی نا, آپ نے مجھے ایک ذکر بتایا تھا, یا حفیظ یا علیم. یا حفیظ تو باپ نے بھیجا تھا, بیٹی کوئی مسئلہ ہو تو یہ ذکر کرتی رہنا, یعنی اے حفاظت کرنے والے, اے میرے وجود کے حال کو جاننے والے, ہر چیز کا علم تو رکھتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے, تم ہی میری حفاظت کر سکتا ہے. کہ بابا میں پریشان ہو گئی, میں حج نہیں کر پائی, لوگ طواف کر رہے تھے, وہیں پہ رک گئی, اور رکنے کے بعد میں نے کہا یا حفیظو یا علیمو. میں نے کہا مولا امام زمانہ پوری زندگی میں نے ایسے گزاری جیسے آپ نے کہا, اب اس مقام پہ آ کر پریشان ہو گئی ہوں, میں کروں تو کیا کروں. کہتے اتنے میں لوگوں کے بیچ میں سے آواز آئی, جس نے حجت خدا کے ساتھ حج کرنا ہے, جس نے حجت خدا کے ساتھ حج کرنا ہے وہ آ جائے. کہتا جیسے میں نے آواز سنی, 3 لوگ تھے, ان کے سامنے ایک نورانی وجود تھا. جیسے آواز آئی میں اس آواز کو سن کے دوڑی, اور وہ جو ایک وجود حج کر رہا تھا میں اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. 3 لوگ, ایک بندہ ادھر, ایک بندہ ادھر, ایک بندہ میرے پیچھے, ایک طرح سے حصار بن گیا. میں اس بزرگ شخصیت کے پیچھے کھڑی, کہ اتنی رش میں میں نے اتنے سکون سے طواف کیا. آغا نراکی پوچھتے بیٹی تجھے یاد ہے طواف؟ کہتی بابا مجھے یاد نہیں ہے, کیونکہ اس میں اتنی ہیبت تھی, مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ طواف کیے تو کیسے کیے. کہ جب طواف کر لیے پھر کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے وہ آ جائے. کہتی وہ بھیڑ ہٹ گئی, میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا, پھر جہاں پہ کھڑی تھی واپس آ کر وہیں پہ کھڑی ہو گئی. جب ہوش میں آئی تو میرے امام میری نگاہوں کے سامنے اوجھل ہو چکے تھے. یا نراکی کا بیٹا سنا رہا ہوں, جو انسان اپنے دین کی اتنی حفاظت کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کا ذمہ ولی خدا کی ذمہ داری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا, پر شریعت پہ کمپرومائز نہ کرنا, حکم خدا پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اگر تو نے کیا تو یہ سوچ اہل بیت کی سوچ نہیں. حسین نے سر کٹا کے بتایا, اے خدا میرا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے, لیکن تیری شریعت کو پامال ہونے نہیں دوں گا. سکینہ نے تماچے کھائے, خدایا تیرے دین کو بچانے کے لیے تماچے کھانے پڑے, کھاؤں گی. آج ہم سب سے زیادہ جس چیز پہ کمپرومائز کرتے ہیں نا وہ دین ہے. ہماری لاسٹ پرائرٹی دین ہے, فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ دنیا دنیا دنیا. حضرت عباس کے جب بازو کٹے نا کہ واللہ خدا کی قسم میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو, میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. وہ حامی دینی, عباس اپنے دین کی کیا کرے گا؟ حمایت کرے گا. آج سوال ہے میں نے دین کے لیے, ایمان کے لیے کیا قربان کیا؟ آج روتے اسی بات پہ ہیں کہ سیدہ زینب جتنی بڑی ہستی, کبھی کبھی تو خوف آتا ہے بعض مصائب پڑھتے ہوئے بھی, ایسے مصائب کہ
کہ انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اتنی مصیبت بھی ہوئی تھی, اتنا ظلم بھی ہوا تھا. فرماتے ہیں 2 مصیبتیں امام حسین پہ بڑی سنگین گزری. ان 2 میں سے ایک مصیبت جناب علی اصغر کی مصیبت تھی. کہتے سوچا بھی نہیں تھا امام حسین نے کہ یہ ملعون 6 مہینے کے بچے کو تیر لگائیں گے. اور کردار تو دیکھو اہل بیت کا. جب قافلہ واپس لوٹا, یزید کو لوگوں نے اتنی ملامت کی تھی کہ بدبخت ظلم کرنا بھی تھا, لیکن اتنا قتل کر دیتے حسین کو. لیکن لاشوں پہ گھوڑے کیوں دوڑائیں؟ قتل کرنا تھا حسین کو, قتل کر دیتے, لیکن اس کی 4 سالہ بچی کے کانوں سے نوچ کے بالیاں کیوں نکالی؟ کہتے اتنی لوگوں نے اس بدبخت و شقی کی ملامت کی. جب قافلہ واپس جانے لگا, اس نے خاص طور پہ ایک قافلہ ایک غلام کے ہاتھوں سونپا کہ دیکھو واپسی کے سفر میں ان کو تنگ نہ کرنا. یعنی یزید نے سفارش کی کہ قافلے کا صحیح سے خیال رکھنا ہے, میری لوگوں میں بدنامی بہت ہو چکی ہے. یہ شخص پورے سفر میں اس نے خیال رکھا بیویوں کا, امام سجاد کا, کہ جہاں یہ رکنا چاہے رکنا, جہاں ان کو پانی کی ضرورت ہو پانی دینا, جس چیز کی بھی ضرورت ہو. اس نے مدینے تک بیویوں کا بڑا خیال رکھا. یزید نے کی سفارش کی ہوئی تھی, میں بدنام بہت ہو چکا. راوی کہتا ہے جیسے مدینے پہنچے, بی بی زینب نے ایک سفید چادر بچھائی, بیویوں کو کہا جس کے پاس جو زیور ہے وہ چادر میں رکھے. اخلاق دیکھیے. اب زیور تو سارے لٹ چکے تھے نا کربلا میں, کہ جو بچے کچے یزید نے جو واپس کیے تھے وہی پہنے ہوئے تھے, کہ جس کے پاس جو زیور ہے وہ چادر میں رکھے. بیویوں نے چادر میں رکھا. بیوی نے گٹھڑی باندھی, کنیز کو بلایا, کہا جو پورے سفر میں قافلے کا خیال کر رہا تھا اسے علی کی بیٹی کی طرف سے یہ لینا ہے. کہتے ہیں اس شخص کے پاس جب یہ لے کر آئی, کہا کہ علی کی بیٹی نے بھیجا, حالانکہ یزیدی تھا یہ. اس لیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یزید نے مجھے ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہیں, میں ایسے ہی آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہا کیونکہ اوپر سے مجھے آرڈر ملا ہے تبھی کر رہا ہوں. کہا نہیں, بیوی کہہ رہی ہیں یہ تیری فیس نہیں ہے, زینب کی طرف سے تیرا ہدیہ ہے. کہتے ہیں جیسے اس بدبخت نے سنا نا, یہ زمین پہ بیٹھا خاک کو سر پہ ڈال کے کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا جن کے ساتھ اتنا ظلم کیا یہ اتنے کریم ہیں. اگر تو اخلاق, دشمن بھی اگر اخلاق دکھاتا ہے تو اہل بیت اسے ہدیہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی انسانیت کا ثبوت دے رہا ہے, وہ ایک تربیت یافتہ انسان کا ثبوت دے رہا ہے. تبھی بی بی زینب ہمیشہ کہتی تھی دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا, دکھ اس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا. میں کہوں بی بی اپنے کیسے پہچانتے, کیونکہ اپنوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کہاں بازار, کہاں علی کی بیٹی زینب. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں ایسی ہستیوں پہ, اور دعا کریں خدا ایسا بنا جیسا سیدہ زینب چاہتی ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو
سکینہ کے زخمی کانوں پہ اللہ کسی بچی کو بابا کا زخمی جنازہ نہ دکھائے، میرے اللہ تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی گردن پہ رکھا، رو کے کہنے لگی بابا میرے غریب بابا، بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ اللہ آپ سب کو ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرائے۔ روایت کے جملے امام حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، یہ بھی تربیتی نقطہ ہے، مولا حسین سے سیکھیے۔ واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن مستحب نماز گھر میں جا کے پڑھتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا مستحب بھی مسجد میں پڑھیے، امام نے کہا نہیں، گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے۔ اتنی الفت ہے امام حسین مسجد میں لوگوں کے ساتھ، گھر میں سکینہ کے ساتھ۔ یہ بچی بابا کے آنے سے پہلے 2 مصلے بچھاتی تھی، اکیلی مصلے پہ بیٹھتی تھی، ابھی میرا بابا آئے گا۔ بچپن سے ننھی سی بچیوں کو عادت دلایا کرو، حسب عادت، بڑے سخت جملے روایت کے، حسب عادت جب عاشورہ کا دن آیا، شام غریب آئی، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے، مصلے پہ بیٹھ کے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میرے پردے سے بابا کی خیر ہو، میرے اللہ میرے پیاسے بابا کی خیر ہو، لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ راوی کہتا ہے اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے، شاید میرا بابا آیا، لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تازیہ، اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ 4 سال عمر ہے، چھوٹی بچی ہے، جیسے لئی نے دیکھا بچی خیمے سے دوڑی دوڑی باہر آئی ہے، کہتا ہے سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ روکے کا میرا بابا نہیں آیا، بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، کہا کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا بڑی دیر سے بابا کو نہیں دیکھا۔ راوی کہتا ہے ملوم کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا زر تھا، زر کو بچی کی طرف پھینکا، اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا۔ بچی بابا میرے غریب بابا
سر کو گود میں لیا، او بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے، او بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اب یہ میرا تصور ہے، روایت کے جملے نہیں، شاید بچی نے پیار میں بابا سے کچھ باتیں کی ہو، سر کو گود میں لیا، کہا بابا میرے غریب بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، بابا اکبر کے بازو تو نے اٹھائے، بابا عباس کا لاشا تو نے اٹھایا، بابا قاسم کا لاشا تو نے اٹھایا، او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او بابا آج آجا سکینہ کے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ خاک کربلا پہ حسین کی یتیم بچی بے ہوش پڑی ہے، بی بی زینب جیسے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ بچی کے کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے، شاید اتنا روئی بچی کی آنکھیں کھلی، نگاہ زینب پہ پڑے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے میرے در چھینے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے تماچے مارے۔ او میری ماں و بہنوں مجلس میں آنے والیوں، سنو سکینہ کے جملے، راوی کہتا ہے جیسے نگاہ پھپھی کے چہرے پہ پڑی، بابا کا سوال نہیں کیا، اور روکے گا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا میری چادر بھی لے گیا، کبھی مجلس میں بے پردہ ہو کر نہ یا کرو، ننھی سی سکینہ کا دل دکھتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا حسین کی یتیمہ بچی کا باعث جس مومن نے التماس سے دعا کہا، بلخص مجھے خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جب اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما، جو بیمار شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جس کو روزی اور رزق میں پریشان ہے خدا ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔